إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہم باعد بینی کے علاوہ بھی ثنا کی جگہ پر مزید دعائیں، ثنا کے الفاظ پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ثنا کی جگہ پہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ والحمد للہ کثیرہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیری ہی ہیں، بہت زیادہ تیری تعریفیں ہیں۔ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اے اللہ میں صبح اور شام تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ ایسے ہی ثنا کی جگہ پر یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو بلند ہے، پاک ہے، پاکیزگی والا ہے، وبحمدک اپنی حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک اور تو بلند ہے، تیری شان بہت بلند ہے، اونچی ہے، لا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود یا معبود برحق نہیں، تو ہی اکیلا سچا اور برحق معبود ہے۔ تو یہ دعائیں بھی ثنا کے طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پڑھنا ثابت ہیں۔ یہ دعائیں بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ان کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، کیونکہ جو الفاظ ہم عربی میں اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اگر ان کا معنی اور مفہوم یہ بھی ہمارے اس وقت ذہن میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں علم ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا سوال کرتے ہیں، تو اس میں نماز میں بھی خشوع و خضوع آئے گی اور ہماری دعا میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم مانگ رہے ہیں اس کو بھی تقویت ملے گی کہ ہم دل و دماغ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ اور ان مسنون ثنا کی دعاؤں کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تعوذ اور بسم اللہ یعنی تسمیہ یہ پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تعوذ کے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف الفاظ ثابت ہیں۔ ایک تو عام معروف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم ہی کی حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، سنن ابی داود اور جامع ترمذی کی روایت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ تعوذ کے دوسرے الفاظ بھی ثابت ہیں، جو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، السمیع جو سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا، یعنی سب سے زیادہ سننے اور جاننے والے اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، من حمزہ اس کے وسوسے سے، برے خیالات سے، کہ وہ نماز میں مجھے وسواس ڈال کے، برے خیالات ڈال کے میرے خشوع میں خلل نہ ڈالے۔ اے اللہ اس عمل سے، شیطان کے اس عمل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ونفخہ اور اس کی پھونک سے، یعنی اس کے کبر اور اس کے تکبر سے، ونفثہ اور اس کی پھونک سے، اس کے جادو سے، منتر سے اور اس طرح کے اس کے اشعار سے کہ جو میرے لیے نقصان دہ ہوں۔ کہ اے اللہ شیطان کے ان تینوں حربوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان کے ان تینوں حربوں میں، ان تینوں چالوں میں تو مجھے اپنے پناہ میں رکھنا، محفوظ رکھنا۔ سامعین محترم، بڑی جامع الفاظ ہیں۔ ہم
ہر کام کرتے وقت جیسے بسم اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو جب بھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں فوراً یہی الفاظ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یہ ادا کر لینے چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ثنا کی دعائیں تھیں ان کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اس کے بعد تعوذ کے جو مسنون الفاظ تھے ان کا بھی ترجمہ اور معنی آپ مفہوم جو ہے وہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تسمیہ پڑھا کرتے تھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔